اے لوگو تمہیں پتہ ہے کہ قیامت کے دن جب انسان اٹھایا جائے گا تو وہ 3 حال سے خالی نہیں ہوگا۔ فرمایا جب بندہ قبر سے اٹھایا جائے گا نا تو وہ ہوگا حفاتن عراتن غرلا، یہ 3 الفاظ فرمایا پاؤں سے ننگا، کپڑوں کے بغیر، پاؤں میں جوتا نہیں، تن پہ کپڑا نہیں، اور تیسرا وہ کلمہ ہے یعنی غرلا جس کو عربی میں کہتے ہیں، یعنی ہر مرد ایسے اٹھے گا حشر کے میدان میں جیسے کہ بچہ دنیا میں جب پیدا ہوتا ہے تو اس طرح ہوتا ہے، یعنی اس کا ختنہ نہیں ہوا ہوتا۔ اس حال میں ہر بندہ اٹھایا جائے گا۔ کدھر گئے تیرے برانڈ کے جوتے، کدھر گئے تیرے مہنگے مہنگے سوٹ، اور کدھر گیا تیرا اپنے بدن کو سنوارنا، خوشبوئیں لگانا؟ ہر شے تیری مٹی میں ملی پڑی ہے۔ یہ دیکھ، حضرت پاک بی بی سرکار نے جب یہ سنا تو انہوں نے ایک سوال کیا، عرض کی یا رسول اللہ وہاں مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، تو یا رسول اللہ یہ سب اکٹھے ہوں گے، ذرا یہ فرمائیے ینظر بعضهم الی بعض، یہ تو ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے، یعنی کہ پردہ کیسے قائم رہے گا؟ اے اللہ کے حبیب سب ایک دوسرے کے سامنے ننگے؟ پہلے اس منظر پہ توجہ تو آپ کریں نا۔ اپنے گھر میں ہی سب لوگوں کے کوئی کپڑے اتار کے بیوی کو، شوہر کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو اکٹھا کرتے، کوئی سوچ سکتا ہے؟ انتہا ہے یہ۔ تو مومنوں کی ماں نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ ینظر بعضهم الی بعض، کہ وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے، مطلب مرد اور عورت ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے؟ تو یہ اس چیز پہ آپ نے اتنی توجہ فرمائی کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا وہ سننے کے قابل ہے۔ فرمایا یا عائشہ، اے عائشہ الامر اشد من ان ينظر بعضهم الی بعض، فرمایا معاملہ اس سے بھی کہیں زیادہ سخت ہے۔ تم تو یہ سوچ رہی ہو نا کہ بعض لوگ بعض کو دیکھیں گے، معاملہ اس سے بھی کہیں خطرناک ہے اور کہیں مشکل ہے۔ ہائے میری برانڈ دیاں جوتیاں سب رہ گئیں، یہ تو مرتے ہوئے اتار لی جاتی، نہیں اتاری جاتی؟ کہتے ہیں نا ابا جی کی گھڑی اتار لو، کہتے ہیں نا ابے کی جیب ہے اس سے پیسے نکال لو، یار ان کے لیے میں مر گیا، اپنی ساری زندگی میں نے ان کو دی، آج یہ میری جیب میں ٹٹول رہے، ابا جی کی انگوٹھی اتار لو، اور اس وقت وہ کہا جا رہا ہے یہ مجھے دے دو، ایک کہہ رہا ہے یہ مجھے دے دینا، ایک کہہ رہا ہے یہ مجھے دے دینا۔ میرے بھائی، میرے دوست، میرے بچے، اس بات پہ آپ توجہ فرمائیں۔ یہ باتوں میں سے ایک بات تھی، بندہ بہت بے قیمت ہے لیکن انسان ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ تو اس دنیا میں اگر آپ کو جوتوں سے محروم کر دیا جائے تو آپ کو کتنی مشکل ہوگی نا؟ آپ چل کے دکھائیں نا ذرا، آپ کپڑوں کے بغیر آپ پھر کے دکھائیں نا، سوچیں ذرا۔ تو قیامت کا میدان ہے جہاں ساری خدائی اکٹھی ہو گئی، وہاں سارے اکٹھے ہوں گے، ادھر کون ہمیں بچائے گا؟ لہٰذا اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے اس کی تیاری کرو، اور اس کی تیاری کی طرف یہ جو نیکی کی طرف قدم ہے نا، اس پہ ثابت قدم رہو، کون ہے انشاءاللہ تعالی۔ اب آپ خود اس کو محسوس کریں کہ اس کی کتنی ضرورت ہے، اللہ کے دین کی کتنی ضرورت ہے، رب کے دین کی کتنی ضرورت ہے۔ مرنے کے بعد آپ کسی بھی بندے کو جب سپرد کر کے آتے قبرستانوں میں، یار کس کے سپرد کر کے آتے؟ کتنا بھی کوئی پیارا آپ کا ہوتا ہے، آپ کی پیاری ماں ہوتی ہے، آپ کا پیارا باپ ہوتا ہے، آپ کا پیارا بچہ ہوتا ہے، آپ کا پیارا بھائی ہوتا ہے، آپ کا محبوب ترین انسان اس دنیا میں ہوتا ہے، آپ اسے کس کے سہارے چھوڑ کے آتے ہیں قبرستان میں؟ بتائیں ذرا۔ مولا کے سہارے، رب کے سہارے، اللہ کے سہارے۔ تو آؤ یہی تو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اللہ کو اپنے دل میں بساؤ، اپنی روح میں اتارو، اپنے خون کے قطرے قطرے میں بساؤ، اپنی سانسوں میں اسے جگاؤ، تو دیکھو تو صحیح نا کہ وہ تمہارے لیے وہ کیا ہے، اس کو محسوس کرو۔ جیسے ہم لوگوں کے رشتے محسوس کرتے ہیں، یار رب کو محسوس تو کرو، اس حبیب کو محسوس تو کرو۔ تو یہ نصیحت ہے میری، میں آپ لوگوں کو، یہ جتنے بھائی یہاں بیٹھے ہو، خود بھی بچو
اور دوسروں کے لیے دعا کرو اور ان کو نیکی کی طرف ہمیشہ لانے کی کوشش کرتے رہو.